الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ذات ذی وقار تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اور مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ اگر وہ مالک کائنات کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ارض و سماوات کے اندر رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات مل کر اس نقصان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کتابیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور ذات گرامی قدر مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نور کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں مالک کائنات نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، ایک طریقہ بتایا کہ اے ایمان والو، جب اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو اور گھر والوں کو سلام کیے بغیر، یعنی کہ یہ کام، یہ آداب بتائے گھر کے اندر داخل ہونے کی اور سلام کا طریقہ بتایا۔ آج میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج عموماً یہ ہوتا ہے، یہ ہر روز پیش آنے والا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے درپیش رہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں یا مسجد کے اندر جاتے ہیں، کسی مقام پر بھی جاتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں۔ لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی سلام کو صحیح معنوں میں ادا بھی نہیں کر سکتے، اور ادا کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو کلمہ ہم نے ادا کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور جو کلمات ہم اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہیں اس کا معنی و مطلب کیا ہے، یہ نہیں جانتے، اور وہ الفاظ کی صحیح ادائیگی بھی نہیں ہوتی۔ عموماً یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے گوش گزار کروں کہ سلام کیا ہے۔ سلام اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ ایک نام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا نام یہ سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام موجود ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے سلامتی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، اللہ سلام ہے، اور اللہ رقیب علیکم، اس کا معنی کہ اللہ تمہارا نگہبان، اللہ رب العزت تمہارا نگہبان ہو۔ یہ ہم ایک اپنے مسلمان بھائی کو ملتے وقت ایک دعا دیتے ہیں۔ اصل میں جتنی قومیں بھی اس دنیا میں، جتنی بھی معزز قومیں ہیں، سب کا ایک شعار ہوتا ہے، اور ملاقات کے وقت کچھ نہ کچھ ان کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ وہ مخصوص الفاظ کیا ہیں؟ مثلا یورپ کے اندر لوگوں کا اپنا سٹائل ہے کہ یورپین لوگ جو ہیں وہ جب صبح کے وقت ملتے ہیں تو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور دوپہر کے وقت وہ ملتے ہیں گڈ نون، اس کے بعد ملتے ہیں گڈ آفٹر نون، اس طرح کے کلمات بولتے ہیں۔ الوداعی کہتے ہیں بابا، بائے بائے، ٹاٹا۔ آج بھی بد نصیبی کی بات کہہ لیں، میں تو اس کو بد نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں بچے کو تربیت دیتے وقت یہی کہتی ہیں بیٹا پاپا کو ٹاٹا کرو، بائے بائے کرو۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ثقافت، اپنے دین کے بارے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنا شعار جو ہے وہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے اہل ایمان کا، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں، شام کے وقت ملتے ہیں تو گڈ ایوننگ، اور رات کے وقت ملتے ہیں گڈ نائٹ، اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ اور آج دیکھا دیکھی ہمارے معاشروں کے اندر بھی یہی رائج ہوتا جا رہا ہے، اور اثر جو ہماری تعلیمات ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور یہود و نصارہ کی روش پر ہم چل پڑے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا شعار کو نہ بھولیں۔ یہودیوں کا اپنا ہے، عیسائیوں کا اپنا ہے، دوسرے لوگوں کا اپنا ہے، ہندوؤں کا اپنا ہے، سلام نمستے کہتے ہیں، نمستے نمستے، اور کچھ کہتے ہیں، اور جو سکھ ہوتے ہیں جے گرو کہتے ہیں، یعنی گرو کی عزت، گرو کا مقام، یہ اپنا ایک ہے۔ لیکن اہل اسلام کو، مسلمان کو اپنا شعار جو ہے، اپنی جو ایک پہچان ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اسی پر تعلیم دینی چاہیے۔ پھر جب آپ یہ کلمات ادا کریں، یہ کب؟ یہ آج سے یہ کلمہ نہیں شروع ہوا۔ یورپ کے لوگ یا دیگر مذاہب کے لوگ جو کلمات ملاقات کے وقت ادا کرتے ہیں، یہ ان کے خود ساختہ کلمات ہیں اور ان کے خود ایجاد کردہ ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان کا جو سلام ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے سلام کی ابتدا جو ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، کہ جب رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد مالک کائنات نے جب انہیں پہلا کلام کرنے کو کہا تو کہا فرشتوں سے کلام کرو، ان کو سلام کرنے کا کہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے گویا کہ پیدائش کے بعد جو پہلا کلام کیا ہے وہ سلام کیا ہے، فرمایا جو فرشتے جواب دیں گے وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ اور اس کی ابتدا سلام کی سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا یہ ہے کہ وہ کسی الفاظ میں مثال کے طور پر وہ کسی دوسری زبان میں بھی ادا کیے ہوں کلمات، لیکن اس کا مفہوم یہی کلمات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سلام ادا جب کرے تو مخلص ہو کر، صحیح معنوں میں خالص دل کر کے، دل کو صاف کر کے سلام کرنا چاہیے۔ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کسی شخص کے لیے تو کلمات کی ادائیگی بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ سلام جب کرے تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم پر موت آئے۔ سام عربی زبان میں کہتے ہیں کہ موت کو، کہ تم پر موت آئے، بڑے پیار کے انداز میں، بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں انکل جی السلام علیکم۔ وہ آ کے کہتے ہیں بیٹا وعلیکم السلام۔ کہ انکل جی آپ مر جائیں، آپ پر موت آئے، تو آگے وہ بھی کہتے ہیں بیٹا آپ پر بھی موت آئے۔ کتنے پیارے انداز میں نا لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت آئے۔
تو یہ کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں کلمات یہ ادا کرنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، السلام علیکم کے کلمات کو صحیح زبان سے ادا کرنا چاہیے، السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی کلمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معنی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اور اکثر یہودیوں نے ایک موقع پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود کا ایک گروہ آتا ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ بھی آپ کے پاس موجود تھی، تو اس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات السلام علیکم کہا کہ تجھ پر موت آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمات پر غور کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم، آپ نے بھی یہ کہہ دیا ان کو جواب میں۔ ام المومنین کیونکہ یہودیوں کے کلمات پر غور کر رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول سنا ہے انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو نے سنا کہ میں نے کیا کہا جو انہوں نے کہا میں نے ان کو واپس ایسے ہی کہہ دیا ہے، میں نے بھی ایسے ہی جواب دیا، انہوں نے کہا تجھ پہ موت آئے تو میں نے کہا تم پہ آئے۔ تو بات یہ ہے یہ ایسا کلمہ ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کی تعلیمات دی ہیں ہمیں وہ کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اب ایک کچھ کہتے ہیں سائیکم، بے معنی کا کلمات جو زیادہ سٹائلش انداز میں بچے بچیاں جو کہتے ہیں نا سائیکم سائیکم، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کی مسلمانوں کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر آپ سلام کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑی بات ہے، السلام علیکم اتنا بھی کافی ہے، لیکن اگر آگے بڑھا کے کرتے ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ وہاں سے آیا، گزرنے والا کہتے ہیں السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، پھر ایک بندہ آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تیسرا بندہ جب آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اتنا کہا السلام علیکم، فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی، اور جس نے یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو قدم قدم پہ ہوتا کیا ہے، قدم قدم پر یہ نیکیاں ملتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نیکیوں کے بڑے حریص تھے، نیکیاں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا۔ آج کے دور میں ہم لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں، اور نیکی حاصل گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں نیکی کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے کیا نیکی کر کے کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر منڈی کے اندر زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر جاتے، جا کے سلام کر کے واپس آتے، سارے لوگوں کو صبح جاتے پھر آ کے واپس، تو ایک صحابی نے کہا ابن عمر آپ نہ کچھ بیچتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں، جاتے ہیں تو واپس آ جاتے، کیا کرتے ہیں، نہ بیچتے خریدتے کیا؟ فرمایا میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو میں سلام کروں، یہ بڑا فائدے کی بات ہے۔ لیکن نیکیاں اکٹھا کرنے کا ایک جذبہ تھا، تو میرے بھائیوں سلام کرنا جو ہے یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اور بندہ سلام کرنے والا سلام کر کے تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، عبد الرحمن رحمان کی عبادت کرو، اور فرمایا افشوا السلام، صلو باللیل والناس النیام، اطعموا الطعام، صلو باللیل والناس النیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، آپ علیہ السلام نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو اپنے دوستوں یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، جناب کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ اپنے درمیان، تو فرمایا کھانا کھلایا کرو، اور یہ بات بھی بتائی، فرمایا صلو باللیل والناس النیام،
فرمایا تم رات کے وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب یہ کام تم کرو گے نا، فرمایا تدخل الجنت بالسلام، پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی اور ان کو سلامی دی جائے گی، ان کو ہر طرف سے سلام کی آوازیں آئیں گی۔ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، سلام جو ہوتا ہے، سلام 3 طرح کا قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا دیگر مقامات پر۔ ایک تو ہوتا ہے نا سلام جو دعا کے طور پر ہم دعائیہ طور پر ہم سلام کہتے ہیں، جس طرح قبرستان کے اندر جاتے ہیں وہاں بھی ہم جو سلام کرتے ہیں قبر والوں کو، یہ سلام تحیہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سلام تحیہ ہے، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہم سلام کیوں کرتے ہیں قبرستان کے اندر جا کے؟ تو میں قبر والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی آپ نے ان کا جواب سنا ہے؟ کہتے ہم تو پھر نہیں نہ سن سکتے۔ میں کہا وہ مردہ ہو کر تمہاری سن لیتا ہے اور تم زندہ ہو کے اس کی نہیں سن سکتے، مرنے کے بعد سماعت تیز ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہاں پر میرے بھائیوں یہ دعا ہے، یہ دعا کے طور پر جو سلام کیا جاتا ہے۔ ایک سلام ہوتا ہے متارکت کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت 22ویں پارے میں 22ویں آیت میں سورہ فاطر میں بیان فرمائی۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تو سید کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی کو رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ جو قبروں میں پڑے ہیں آپ انہیں اپنی بات نہیں سنا سکتے، جو قبروں میں پڑے ہیں آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مالک کائنات نے بتا دیا ہے کہ جو قبروں میں پڑے ہیں آپ انہیں اپنی بات نہیں سنا سکتے، تو ہم اپنی بات ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہوتی، یہ جھگڑے کی بات یا ہٹ درمی کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سلام دعا کے طور پر کیا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی کی مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی یہی وہ بات ہے۔ تو دوسرا جو ہے ایک سلام ہوتا ہے متارکت، جو ترک تعلق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے نا زمین کے اوپر آہستگی کے ساتھ، اللہ کے بندے زمین کے اوپر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ جہلاء سے ملتے ہیں، جاہل لوگوں سے ملتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے ان سے، سلام کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ سلام ترک تعلق کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو بھی بیان کیا سلام تحیہ کو۔ یہ سلام تحیہ وہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے کچھ معاملات ہیں، کچھ کاروبار ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں راستوں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ فرمایا راستے کا حق کیا بتایا؟ فرمایا ہر شخص کا سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی۔ لیکن ایک اور بھی ہے، جب سلام کرتے ہوئے، سلام تو ہر اس شخص کو کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی بات یہ ہے، ایک سلام وہ ہے، یہ بھی عموماً غلطی دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ غیبانہ طور پر کسی کو سلام بھیجتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب فلاں آدمی کیا کہتا ہے جی فلاں نے آپ کو کراچی سے سلام بھیجا ہے، فلاں نے آپ کو لاہور سے سلام بھیجا ہے، تو آگے ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام، تم پر سلام، تم پر سلام۔ یہ تو السلام علیکم کا جواب ہے نا، وعلیکم السلام۔ لیکن حقیقت یہ ہے جس نے سلام بھیجا ہے اس کے سلام کا جواب کون دے گا؟ اس کے سلام تو ہم نے جواب دیا ہی، مدتیں بیت جاتی ہیں، بس اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن دینی امور کے اندر، دینی معاملات کے اندر، شرعی مسائل کے اندر
ہم تحقیق کرنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کرتے۔ تو کیا ہے تو غیبانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ابو آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ فرمایا علیک وعلی ابیک السلام، تجھ پہ بھی سلام ہو اور تیرے باپ پہ بھی سلام ہو۔ اور پھر عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیبانہ طور پر سلام کوئی کیا جاتا تو کسی کا پیغام دیا جاتا سلام کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے آپ علیکہ وعلیہم السلام، علیکہ وعلیہم السلام، آپ پر و ان پر سلام، علیکہ وعلیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، آپ پر سلام ہو اس پر سلام، آپ پر سلام ہو اور ان پر سلام ہو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ سلام کہنے والے کو بھی اور جو سلام لایا ہے اس کو بھی ہم نے جواب دیا، اور ہم نے کہا کہ تجھ پر بھی سلام اور اس پر بھی سلام ہو۔ ایسے کرنا چاہیے نہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہیں کہ جی وعلیکم السلام، اچھا یہ تو ہے السلام علیکم کا جواب۔ غیبانہ طور پر سلام کا جواب دینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور الفاظ کا استعمال کرنا صحیح معنوں میں یہ بڑی بات ہے کہ ہم کلمات کو صحیح معنوں میں ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلیں۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کون سا سلام جو ہے، اسلام میں کون سا عمل بہترین ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام میں من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کا بہترین سلام کون سا سلام ہے؟ مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے۔ تو سلام جو ہے یہ سلامتی والا مذہب ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ بعض حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ فرمایا کہ جب ملاقات کرے اس سے سلام کا جواب دے، جب اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، جب اسے چھینک آئے تو کیا کہے الحمدللہ، اور وہ دوسرا آگے سے یرحمک اللہ کہے کہ اس کو بھی جواب دے، اور پھر سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ یہ مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے سلام کرنا، اور اس سے مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل ترین انسان وہ ہے جو اسلام کے اندر سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، یہ بخیل آدمی ہے۔ اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہونے کے باوجود امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، پیغمبر ارض و سما، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کائنات کی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی آپ بچوں کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام کہتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا، اس کو سلام کہنا چاہیے، لیکن اگر گزرتے ہوئے کون کس کو سلام کرے؟ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے سلام کرے، میں اس کو کیوں سلام کروں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس تعصب کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اسلام میں پہل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون کس کو سلام کرے؟ مثال کے طور پر ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ تھوڑے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ فرمایا جو سواری پہ جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ تو اس کے اندر جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سلام کرنا چاہیے اور سلام کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں پر یہودیوں نے سب سے زیادہ 2 چیزوں پر حسد کیا ہے۔ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے پر اور آمین کہنے پر کیا۔ فرمایا تم آمین بھی کثرت سے کہا کرو اور سلام بھی کثرت سے کہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے دلوں سے بغض و کینہ یہ ساری چیزوں کو دور کر کے اللہ کے قرآن کے مطابق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان کے مطابق خلوص دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا چاہیے۔ اور غیر مسلم کے سلام کے بارے میں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی غیر مسلم کو سلام کیسے کرنا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر غیر مسلم آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ وعلیکم کہتے ہیں، آپ وعلیکم کہتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم آپ خط لکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، فرمایا سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اس کو سلام کرنے میں پہل کرنے کی، آگے بڑھنے کی، سبقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کو اور مسلمان کو سلام کرنے میں جو شخص پہل کرتا ہے تو یہ بڑا افضل فعل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔